اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ کرے کہ وہ الشافی شفا دے دے، الہادی ہدایت دے دے، الغنی ہم سب کو مغنی، وہ مغنی ہے ہم سب کو غنی کر سکتا ہے، ہم سب کو غنی کر دے دنیا کے ہر جھمیلے سے، ہر ڈپینڈنسی سے، ہر خوف سے، ہر لالچ سے، اور جس نے ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھا ہے نفس کی غلامی سے۔ وہ جب اس کا قرآن پکار پکار کے ہمیں سیدھا راہ دکھا رہا ہو، جگا رہا ہو غفلت کی نیند سے، تو جاگ جائیں، قرآن اٹھ کے سن لیں تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کی آیا ہے، جب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ دنیا کی ساری باتیں سن لی تم نے، دنیا کے تانے بھی، ہنسی مذاق بھی، وہ جب آپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اب ان تعریفوں نے آپ کو خوف میں مبتلا کر دیا، یا اللہ ہاؤ ڈو آئی لیو اپ ٹو اٹ، تب جب وہ ہنس رہے ہیں کہ آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں، ہمارے اندر کی باتیں، اندر کی پکار جو روز کاٹ کھائے جا رہی ہے، یو آر دا بگیسٹ فیلئر، مجھ سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں، دنیا ہم سے کیا کچھ کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، وَأَنْ خاموش ہو جاؤ، صرف زبان سے نہیں، یہاں دماغ میں دوبارہ انسانوں کی کہی ہوئی باتیں ری پلے نہیں کرنی، خود سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مسلسل، کسی نے ایک زخم دیا تھا، آپ اسے کینچی لے کے، چھری لے کے کیوں کریدے جا رہے ہیں؟ الشافی کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ الشفا کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ہم کسی مشکل میں ہیں، درد میں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں فلاں 3-4 لوگ ہیں ہماری زندگی میں جو خیر خواہ ہیں، جو ہو سکتا ہے رابطہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ بات نہیں کر پا رہے، بس دل میں خواہش ہے کہ کسی طرح بات ہو جاتی۔ ایک وقت تھا جہاں آپ مسلسل لوگوں پہ ڈپینڈ کر رہے تھے کہ یار فلاں انسان نہیں مل رہا، فلاں سے بات ہو جائے، کوئی آ کے زندگی سے، کوئی ہو مسیحا میری زندگی سدھار دے، کوئی ہو میرے غم کا مداوع کر دے۔ پھر آتا ہے آپ کی زندگی میں قرآن، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، لوگوں موعظہ آ گیا ہے، ڈیپ ہارٹ فیلٹ کاؤنسلنگ آ گئی ہے آپ کی طرف سے، اب ضرورت نہیں پڑے گی انسانوں کی، اب تم مارے مارے نہیں پھرو گے لوگوں کے پیچھے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا دے دے گی تمہارے سینوں میں موجود سارے غموں کو، سارے خوف سے آزاد کر دے گی۔ کیا کرے گا قرآن؟ ہماری آنکھیں کھول دے گا، دنیا کے سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں، مہنگائی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، شادی کے مسئلے ہیں، کسی کی اولاد کے مسئلے ہیں، کسی کے گھر میں سیاست چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی، اور وہ سیاست کے مارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں، ان سب کا ہورائزن بڑا کر دیتے ہیں قرآن۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، لوگوں سے کیوں ڈر بیٹھے ہو؟ یہ بات نہیں کرنی، یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کی مرضی کے مطابق، کتنوں کی عبادت کرنی ہے، کتنے مالکوں کو خوش کرنا ہے، مالک تو بس ایک ہی ہے، مالک الملک، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھا ہوا ہے اس نے، مالک یوم الدین، قیامت والے دن کا مالک بھی وہی ہے، نا انصافی نہیں ہونے دے گا۔ پھر کیوں کسی اور کا تقوی اختیار کیے بیٹھے ہو؟ لوگوں کے ڈر سے اپنے زندگی کے فیصلے بدل رہے ہیں، اپنے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وہ جو تحفے دینے والا ہے، پالنے والا ہے، جو ساری اتھارٹی اس کے پاس ہے، کس کے غلامی میں جا رہے؟ واپس آ جاؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رن فار یور لائف ٹورڈز اللہ۔ بہت سارے لفظ ہیں چلنے کے لیے قرآن میں، یمشی ہے، سارعو، سابقو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ریس کرنا، آپ چل رہے ہیں، آپ کسی کے مقابلے میں بھی چل رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے فَفِرُّوا، جب آپ ایسا بھاگتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی نہیں بھاگتے، جب آپ کو پتہ ہے پیچھے کوئی بلا ہے خطرناک اور آپ کو کھا جائے گی، پیچھے ایک دنیا ہے جو آپ کو نگلنے والی ہے، کوئی دلدل ہے جو آپ کو کھائے جا رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رن فار یور لائف، اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگو رب کی طرف، وہ زندگی جو صرف جنت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جہنم میں نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے، ڈو یو کال اٹ لائف؟
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ. واپس آ جاؤ اللہ کی سلامتی کے گھر کی طرف، وہاں جہاں سب سلامتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کیا چوائس ہے؟ اللہ کی بات مانی، نہ مانی، نہیں مانی، نہیں، کوئی چوائس نہیں ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس سے بچا لو خود کو، آپشن نہیں ہے. تباہی ہی تباہی ہے اس کی بات نہ مانی تو. جس نے تباہی کو آپشن میں رکھا ہوا ہے اس کی سمجھ میں مسئلہ. پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ دیٹ ڈے. بچا لو خود کو اس دن کی سختیوں سے. ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے 50,000 سال کا دن 50,000 سال کا نہ رہے، پلک جھپکنے کے برابر میں گزر جائے. وہ جن کو فرشتے قبر سے نکل رہے ہیں اور فرشتے پروٹوکول دینے کے لیے آ رہے ہیں. جنت سے پیالے میں شراب لائی گئی، جنت کا شربت لایا گیا تاکہ آپ کو اس 50,000 سال کے دن میں پیاس نہ لگے. جنت سے عطر لایا گیا، خوشبو. اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتا ہے. اس نے تو اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا کسی انسان کو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایگزامینیشن ہال ہے. ہم اس دنیا میں مثال اکثر یہ دیا کرتے ہیں نا کہ ایگزامینر خاموش رہے گا، آپ کا امتحان ہو رہا ہے. وہ اس دنیا کے ایگزامینر جیسا ایگزامینر نہیں ہے. وہ خاموش نہیں ہے. اس نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں اتاری ہیں ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹ دینے کے لیے، امتحان میں ہماری مدد کرنے کے لیے. آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور شیاطین کو تو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. اب جب پیغمبر آئیں ہدایت لے کے، جو کوئی ان کی پیروی کرے گا بچ جائے گا. دنیا میں بھیج رہا ہوں، اکیلا نہیں چھوڑ رہا. آتے رہیں گے میری طرف سے پیغمبر. عام بات ہے آسمان سے فرشتوں کی فوج اترنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کس تکلیف اور اذیت میں گزاری ہے تاکہ ہم دنیا کے کسی مقام پہ اکیلے نہ ہوں، کہیں سوتے نہ رہ جائیں، دنیا کھا نہ جائے ہم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کہاں سو رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ رک جاؤ، دیکھ تو لو. دنیا راضی کرنے کے چکر میں رب کا ہاتھ تو نہیں چھوٹ گیا، اس کا ساتھ تو نہیں چھوٹ گیا، اس سے باتیں کم تو نہیں ہو گئی. وہاں جہاں دوستی تھی، وہاں جہاں مسلسل رابطے میں تھے، جہاں پتہ تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، جہاں دنیا نے دل دکھایا آپ جا کے سجدے میں گرتے تھے. یہ دنیا نے اتنا مصروف تو نہیں کر دیا، نفس کی اتنی غلامی تو نہیں شروع کر دی کہ رب بھول جائے. وہ جو تحفے دینے والا ہے، ضرورت اور تحفے میں بڑا فرق ہے. تحفے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں. جب آپ کسی کو سیلری دیتے ہیں تو وہ تحفہ نہیں ہے. یہ زندگی ہمارے پاس تحفہ ہے، سیلری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کمائی نہیں ہے. اس بڑے دن سے ڈر لو. کیا دن ہے وہ یا اللہ؟ یوم ترونہا. اس روز تم دیکھو گے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم امیجن کریں. ہم میں سے چند لوگ دیکھ سکیں گے. وہ یوم ترونہا، تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ایک ماں کے لیے اس کا بچہ کبھی بھی کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتا، وہ جس کسی کو بھی دودھ پلا رہی تھی. قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے. اس دنیا میں ہم نے دیکھی بھی آگ، لگ جاتی ہے گھروں کو آگ. ماں باپ اپنا بچہ بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. اس دنیا میں تو آپ ایک انسانی ہمدردی کے تحت بھی اپنی جان دے دیتے ہیں. وہ اتنی بڑی کیوں تباہی ہے کہ ایک ماں بچہ بھول گئی اپنا. اماں، وہ جس کسی کو بھی دودھ پلا رہی تھی چھوڑ دے گی. کہ ماں اور بچے کا وہ رشتہ ہے، جہاں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہاں سے دھیان نہیں چھوٹتا. اور اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے. وہ اتنا ہولناک دن، کیا ہو رہا ہوگا ایسا اس دن. یا ایھا الناس اتقوا رب. کیا تم نے خود کو بچانے کی کوشش کی ہے اس دن کی ہولناکیوں سے؟ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں. وما ہم بسکارى. لیکن وہ نشے میں نہیں ہیں. ولکن عذاب اللہ شدید. ہوا کیا ہے؟ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. عذاب آیا ہے نو. جب کوئی انسان پیس میں نہ ہو، امن میں نہ ہو، اسے عذاب کہتے ہیں. ولیکن ہوا کیا ہے؟ کیوں یہ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیا ہے ماؤں نے؟ کیوں حمل ضائع ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگ نشے میں لگ رہے ہیں؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ولیکن عذاب اللہ شدید. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. کوئی ہے جو بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں وہ تو الرحمن ہے، اس
وہ نہیں کرے گا. سورۃ طور نہیں پڑھی کیا آپ نے؟ والطور وکتاب مسطور، 4-5 آیتوں کی قسم کھا کے، ان عذاب ربک لواقع. قسم کوئی عام بات نہیں ہے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں قسم کھائی جا رہی ہے کوئی بڑی ضروری بات ہے، جہاں انسان کو توجہ دلانی ہے، اسے یقین دلانا ہے، اسے اہمیت کا احساس. ان عذاب ربک لواقع یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. ایمان والو، تمہیں کوئی ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا لے گی عذاب سے. یہاں ہم ایمان والے تو بڑے سیکیور تھے یا اللہ، انہیں تو لگا وہ عذاب کے خطرے میں ہی نہیں ہے، اسی لیے اترا ہے قرآن، انسانوں کو ان کے زوم سے نکالنے کے لیے. مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے، ورنہ یہ بڑا انفیئر ہے کہ کوئی انسان بیچارہ 50 سال کوشش کر کر کے ڈھونڈ کے ایونچولی اسلام تک پہنچتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز جا رہی ہے. Isn't it unfair؟ یا بات یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والا صرف اپنے لیے رسپانسبل نہیں تھا، اس نے اس دوسرے انسان کو جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ سکھانا تھا. پوری دنیا کے انسانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب دکھانا تھا، منہ سے بول کے نہیں. وہ جو ہم کر رہے ہیں تبلیغ ایز اے سوسائٹی خود کو ڈیولپ کر کے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے دیانتدار، یہ ہوتا ہے ان کا انصاف کا نظام. یہاں کوئی ڈپریشن، یہاں کوئی سیوسائڈ کے ریٹس ہائی نہیں ہوتے، یہاں لوگ دوسرے کو کچا نہیں کھا رہے ہوتے، یہاں کوئی ملازمت کھانے کا ایک ٹکڑا لے لے تو اس کو جان سے نہیں مارا جاتا، کہ ان کے کانوں میں تو اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے روز. یہ تو کسی بکری کا کان کھینچ کے نہیں لے کر جا رہے ہوتے، یہ تو مرغیوں کو اٹھا کے پنجروں میں نہیں پٹکتے. یہ تو ابھی نماز میں 2 گھنٹے بعد تو انہیں نماز میں کھڑے ہونا ہے. اللہ سے جا کے کیسے کہیں گے سرنڈر کی حالت میں اللہ اکبر، یا اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، یا اللہ میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں. کیسے ہو گیا کہ نماز سے سلام پھیرا اور ساتھ ہی کسی دوسرے انسان کو چھوٹا ہونے کا احساس دلائے، دوسرے انسان سے خود اپنی ذات بڑی کر لی. دنیا کو دکھانا ہے، ہم نے نہیں دکھایا تو سارے گریبان پکڑ لیں گے قیامت والے دن ہمارا. یا اللہ یہ تو لا الہ الا اللہ والے تھے، انہوں نے تو ہم تک پہنچایا ہی نہیں. لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ان تک صحیح دین پہنچا دینا ہمارا کام ہے. بلغوا عنی ولو آیا، کیسے پہنچائے ایک آیا ان تک؟ ہم تک تو پہنچی ہی نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. قرآن کا مقصد ہرگز زیادہ گرامر سیکھ لینا، زیادہ وکیبلری سیکھ لینا، بلاغہ کے زیادہ پوائنٹس. مقصد ریمائنڈر ہے، دوبارہ ایک انسان کو یاد کروانا کہاں جا رہے ہو، واپس مڑو، ٹیک اے یو ٹرن. یہ غلط نکل آئے، کیا ہو گیا 2 سال ہو گئے غلط نکل آئے. ایک لمحے میں، ایک قدم میں واپسی ہو سکتی ہے. وہ رب جو التواب ہے انتظار کر رہے ہیں. لوگ جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، کچھ نہیں جانتے. کتنے لوگوں نے پڑھا ہوا قرآن؟ ہماری کانورسیشنز کیا ہوتی ہیں جب ہمارے خاندان بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں؟ فقہی کانورسیشن، فرقہ واریت پہ کانورسیشن. علم کی بحث آپ کو کبھی نہیں ملے گی. بڑے سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں میرا نماز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، میں اللہ سے بڑے تعلق میں ہوں. تعلق ہوتا تو آپ جانتے کہ وہ رب العالمین ہے، العلیم الحکیم ہے. وہ جو جانتا ہے آپ نہیں جانتے، اس نے کچھ فرض کر دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا. وہ تو H2O اور H2SO4 سارے کیمیکل فارمولاز اور رن کر رہا ہے، دنیا صرف ڈسکور کر رہی ہے. اس کی سائنس، اس کی بیولوجی، اس کی ایمبریولوجی، فزیولوجی، دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین. ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسئلہ یہ والا حل نہیں ہو رہا، یاللہ میتھ تو مجھ سے آپ سالو کروا دیں. اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی پیروی کرنی ہے انہوں نے، اس لیے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اللہ کرے کہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں. وہ قرآن جو ہمیں جگانے آیا تاکہ ہم وہ لوگ نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا حسرتاً علی العباد، میرے بندوں بڑی حسرت ہے، میں نے جب رسول بھیجے تم نے ان کا مذاق ہی اڑایا. آج بھی رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے، قرآن پیغام ہے اللہ کا. اللہ کرے ہم سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیں جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.